نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وسلم وبارك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، سیرت خیر الانام پر میری یہ تیسری گفتگو ہے، اس کا عنوان ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اسلامی انقلاب کے لیے مردان کار کی فراہمی۔ انقلاب مرد لائیں گے نا، رجال، مردان کار کہاں سے آئے؟ اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم اور تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب تک جو دو ہمارے خطبے ہو چکے ہیں، پہلا خطبہ کچھ زیادہ بنیادی علمی تھا کہ جو اسلام کا فلسفہ ہے ایمان، اس میں نبوت اور رسالت پر ایمان کا مقام کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ دوسرے میں ہم نے بات کی کہ نبوت اور رسالت حضور کی شخصیت میں اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچی، اس کے مظاہر کیا ہیں۔ یاد ہوگا ہم نے دو قرار دیے، نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں، چلی تو ہے آدم سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہزاروں سال یہ ہدایت جو ہے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے آخری اور تکمیلی درجے کو پہنچی قرآن میں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ انسانی تمدن کہیں غاروں میں جو رہا کرتے تھے انسان، وہاں سے چلتے 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 ایمپائرز تک پہنچا، عظیم سلطنت ہے۔ اس کے اعتبار سے دین حق وہ بھی ارتقا کرتے 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 دین الحق مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے الفاظ جو ہے وہ ان دونوں کا احاطہ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحت بھی نعمت ہے، یہ دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، وہ بھی، کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو۔ صحت ہے، ہدایت نہیں ہے، بدماشیاں کرو گے، گل چھرے اڑاؤ گے، معاشرے کے اندر فساد اور گندگی پیدا کرو گے، تو یہ رحمت کہاں ہوئی، نعمت کہاں ہوئی؟ دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جو کچھ آج کل دولت مند کر رہے ہیں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہدایت ہے، اس کے ساتھ جو شے ہے وہ نعمت ہو جائے گی، لیکن یہ
مجرد اپنی جگہ پر کوئی نعمت نہیں. وہ نعمت ہدایت جو ہے اس کی مکمل ہو گئی. نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا تھی کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر کیا ہے. وہ تو نبوت کے دو پہلو ہوئے نا. ہدایت دی گئی کامل ہو گئی, دین حق دیا گیا کامل ہو گیا. دس از گیون. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیا گیا. میں نے بتایا تھا نا دو ہاتھ جوڑ کر ایک شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے. نبی یہ اینٹینا ادھر ہے آسمان سے وہی لے رہا ہے وہ, اور دوسرا اینٹینا نیچے جا رہا ہے. یہ بوسٹرز کے جو ہوتے ہیں یہ پہنچانے کا ہے, لوگوں تک پہنچانے کا ہے. یہ رسالت ہے, اللہ سے لینا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس پہنچانے کی تکمیل کس کا مظہر کیا ہے؟ نمبر ایک, دین حق کی صرف تبلیغ نہیں, اس کو قائم کرو. اور نمبر دو, یہ صرف عرب پر نہیں پوری دنیا پر قائم کرو. یہ چار مظہر ہیں نبوت و رسالت کی تکمیل کے. اب آج کا جو جملہ ہے سمجھیے, اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رول اسائن کیا وہ ریولوشنری رول ہے, وہ انقلابی عمل ہے. کوئی نظام کہیں قائم کرنا ظاہر بات ہے اس کے لیے پری ریکویزٹ کیا ہوگا کہ پہلے سے جو نظام ہے اسے اکھاڑ کر پھینکا جائے, ورنہ تو نہیں قائم کر سکتے. نظام دو نہیں ہو سکتے ایک جگہ, مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں, نظام ایک ہی ہوگا. دوسری بات کیا اہم ہے, کوئی جگہ ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے وہاں. بادشاہت کا نظام ہے, جمہوریت کا نظام ہے, سرمایہ داری کا نظام ہے, کمیونزم کا نظام ہے, قبائلی نظام ہے, وہ اور جو جاگیرداری نظام ہے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. فوجی نظام ہے. تو دو باتیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نظام نہ ہو, اور کسی جگہ پر بھی نیا نظام لانے کے لیے پہلے نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ضروری ہے. اسی کا نام ریولوشن ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے جو ہم پڑھ چکے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. باقی حیثیت میں حضور کی اور باقی انبیاء کی مشترک ہے. سب بشیر بھی ہیں, سب نذیر بھی ہیں, سب داعی اللہ بھی ہیں, سب اپنے اپنے مقام پر سراج منیر بھی ہیں, سب شاہد بھی ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ حیثیت مشترک, لیکن یہ تنہا منفرد 3 دفعہ حضور کے لیے اور 1 دفعہ بھی کسی اور کے لیے نہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر, دین حق دے کر, تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام پر. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس آیت کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے یہ پورے قرآن کا عمود ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ آیت نہیں سمجھو گے. اور میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, سیرت ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ یہ آیت نہیں سمجھے گی. گویا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا عمود, میرے نزدیک یہ سیرت کی کلید ہے. پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں کے لیے 6 مختلف اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں. یہ تو 3 ایک جیسی آئی ہیں, ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ میں. ورنہ یہ مضمون وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو, قائم کرو کبریائی. انا قیم الدین, دین کو قائم کرو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا, یہ حدیث میں ہے.
تو یہاں بہت سے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں یہی وہ شے ہے جو امت بھول گئی، قطعاً بھول گئی، بالکل بھول گئی۔ نماز روزہ یاد ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، تکبیر رب نہیں۔ اب آئیے اس بات پر، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے ویسے تو یہ انقلاب کا لفظ کسی بھی شے کے ساتھ لگا دیں، علمی انقلاب، صنعتی انقلاب، اسی طریقے سے کلچرل ریولوشن، بے شمار۔ لیکن اصل میں انقلاب جس سے کہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور جو کہ پولیٹیکل سائنس میں انقلاب کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلوؤں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی۔ انقلاب کے لفظی معنی تبدیلی، لیکن انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلو، اب یہ پہلے اب یہ سمجھیے 3 پہلو کون سے؟ اجتماعی زندگی کا ایک رخ کیا ہے؟ سیاسی، دوسرا کیا ہے؟ معاشی، تیسرا کیا ہے؟ سماجی، معاشرتی۔ تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی، اسینشل چینج، بیسک چینج جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا۔ اب اس کے برعکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا۔ انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دی ہول رومن امپائر converted to Christianity in the year 324 AD. ایمپرر عیسائی ہوا، پوری سلطنت عیسائی، لیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے رومن ریولوشن؟ نہیں۔ مذہب بدلا ہے، نظام تو وہی رہا، وہی بادشاہ جو کا تو جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ایمپرر، ویسے اب بھی بیٹھا ہوا، لہذا اسے کسی نے آج تک انقلاب نہیں کہا، حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ اندازہ کیجیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی۔ دی گریٹسٹ امپائر دی ورلڈ ہیز ایور سین، دی رومن امپائر، لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا۔ ہاں، انقلاب کا نام فرانس، کوئی 250-250 سال پہلے جو آیا تھا، انقلاب فرانس، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہ ختم، جمہوریت کا آغاز۔ انقلاب بولشوک ریولوشن رشیا کا 1917 کا، سرمایہ داری ختم اور کمیونزم آ گیا۔ تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، سیاسی نظام تو بدلا ہے۔ لیکن اس پس منظر میں دیکھیے گا، ان دس کانٹیکسٹ، تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، اٹ واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ All the 3 aspects changed, and even individuals changed. افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈیے، مائکروسکوپ لگائیے، کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ نتھنگ، ایوری تھنگ چینج۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، ہمہ گیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن تھا، وہ ہے جو ڈیولپ پارٹی۔ یہ حقائق ہے، اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن،
لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے. وہ بات ہوئی نا، دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے. تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عدو کی جمع اعداء. اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب میں صرف 3 گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان. یہی شہر لاہور آج سے 90 سال ان 1920 ایم این رائے لیکچر دیا اس نے. یہاں ایک ہوتا تھا ہال، بریڈلا ہال. جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار واثار کھنڈرات باقی تھے. یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کا بازار بنا، منڈی بنی. بریڈلا ہال 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی، دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا. یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے، انقلاب کے رائگرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا ایم این رائے. اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف. عبوری، اس کا صدر تھا یہ ایم این رائے، راجہ مہندر ناتھ رائے، بنگالی. اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں، جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی، حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسے تھی جیسے اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں، زرخیز علاقے ہوتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی، یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی، یہ ہنو والی بات نہیں تھی، یہ منگول والی بات نہیں تھی، یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی. اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، نئی روشنی آئی ہے، علم پھیلا ہے. یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے، لیکن ممبئی میں، یہاں کوئی نہیں جانتا، کسی کو دلچسپی نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلز. ایچ جی ویلز جو ہے ویسے شاطم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو، بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح. جنہوں نے حملے فیملی لائف پر، ازواج مطہرات کا. لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہم ہیں ویسے، تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ذرا بڑی ہے، شارٹ چھوٹی ہے. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو اور خطبہ حجۃ الوداع کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی. And now remember the words. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom، 3 الفاظ یاد رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے اندر 3 الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار. یہی تو ویلیوز ہے، فریڈم، فریٹرنیٹی، ایکوالٹی، مساوات، اخوت، حریت. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. وہ آج تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، but it must be admitted
that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. اب بتائیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے، ممکن ہے آپ یہ ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری لے کر تلاش کریں، نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے، اب نکال دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں، کیا وہ ایچ جی ویلز کو تو مرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، جو اب نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ چاہیں میری بات کی توثیق تو پنجاب لائبریری سے پرانا نسخہ نکالیے اور دیکھیے۔ تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، وہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کا دھارا بہہ رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی رخ مڑ گیا، کس نے موڑا؟ کسی آدمی نے موڑا، کسی فلسفی نے، کسی انقلابی نے، خود تو نہیں مڑتا، پھر دیکھا پھر مڑ گیا، پھر مڑا۔ یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں، پہلے سلیکٹ کر لیا گیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ 100۔ ان میں گریڈیشن، پہلے سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کس نے، پھر کس نے، پھر کس نے، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور وہ لاتا ہے حضور کو نمبر 1۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر 3 پر، بیچ میں لایا نیوٹن کو، سائنس کا، یوں سمجھیے کہ جدید فزکس کا بابا آدم، اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو وہاں سے ہے، اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں نمبر 1 پر لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ 3 پر، 50ویں پہ حضرت عمر کو بھی لے کے آیا، بس۔ لیکن کہتا ہے مجھے تو وجہ بیان کر، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس۔ یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تب پوری تاریخ میں جو انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکساں اور انتہائی اونچا ہے۔ اور یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک سیکولر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی۔ مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں، آپ کتے کو پوجیں، بلی کو پوجیں، کسی کو پوجیں، اعلیٰ تناسل کو پوجیں، جو چاہے پوجیں، یو کین ڈو۔ ایک خدا کو مانو، 2 کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی۔ لیکن ایک ہے سیاست، ریاست، قوم، ملک، قانون، ایک یہ وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے، وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر ٹھکنا سا ہے، بونا سا ہے، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ اب عیسیٰ ہے، کتنا بڑا مذہب ہے، حکومت و ریاست میں کوئی ایک دخل ہی نہیں، قدم نہیں رکھا۔ گوتم بدھ کتنا بڑا، حکومت و ریاست 0۔ سکندر اعظم بہت بڑا فاتح، اخلاق اور روحانیت میں 0 نہیں، مائنس ویلیو، یہی ہوگا نا۔ تو یہ ہے، میں نے 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے میرا، انقلاب برپا کرنا نہایت مشکل کام، یہ کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ دی موسٹ ڈیفیکلٹ ورک نظام کو بدلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دعوت، تبلیغ، مشنری ورک ہو رہا ہے، ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں، بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، راتوں کو مسجدوں میں سو رہے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے، مشقت تو ہے، جان و مال کا خطرہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ زیادہ نہیں ہے، کوئی گالی دے دے گا، کوئی پاگل کہہ دے گا، بس جان اور مال، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو محنت مشقت اپنی جگہ ہے، تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ، کیا اس میں کیا شک ہے۔
گھر پہ سونا اپنے پلنگ کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر، اپنے گدے کے اوپر، اور جا کے مسجد میں کھردرے فرش کے اوپر سونا مشقت تو ہے. اور وہ مشنریز نے کیسی کیسی مشقتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے. افریقہ کے تنگ ترین جو تاریک ترین جو جنگلات ہیں، وہ تاش جو ہے کانگو کا ہو یا امیزن کا ہو، ساؤتھ امریکہ کا، گئے ہیں ہر جگہ. ہمارے یہاں جیکب آباد میں آئے ہیں. گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں. تو تکلیف، محنت، مشقت یہ تو ہوگی، کچھ ریزسٹنس بھی ہو جائے گی، لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں. یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے، اسکالرلی ورک، وہ خطرہ نہیں ہے جان و مال کا. اختلاف ہو جائے گا، کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا، وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا، آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے، ہو جائے گا. علمی کام ہو، ریسرچ ورک ہو، تحقیق کا، اس میں بھی وہ اندیشہ نہیں ہے. لیکن انقلاب، وہاں جان و مال کا خطرہ ہے. کیوں؟ انقلاب کی زد پڑتی ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس میں جو پاور بیسس ہے، اس میں جو رولنگ کلاسز ہیں، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس میں جن لوگوں کو جو پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات میں زد پڑتی ہے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو کہیں گے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ میرا معرض انقلاب میں ہے، آؤ ختم کرو انہیں، مارو انہیں. یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے مفادات کا تقاضا سٹیٹس کو نظام رہے، اور یہ آئے نظام بدلنے. یہی بات جان لیجئے، یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تیار رہو. اور ذرا سی جب وہ دور آیا تھا، کچھ گھبراہٹ ہوئی، تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کام ہے. سیدھی طرح عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھ لیجیے. You have to face the heavy odds. اچھا، اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے مراحل. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج سے 25 سال پہلے منہج انقلاب نبی میری کتاب ہے، اور بہت اللہ کا میں شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے. کلید اس لیے میں نے کہا، کلید، سیرت کی کلید، اسے آپ فلسفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے 6 مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر. 7واں مرحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد، تصدیر الانقلاب. انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا، اس لیے کہ انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے. اینڈ دس از دی لٹمس ٹیسٹ کہ کوئی شاید انقلاب ہے یا نہیں ہے. اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا وہیں کا وہیں رہ گیا. ہیئر دی ایرانین ریولوشن ہیز فیلڈ بیڈلی. لیکن ظاہر ہے کہ فرانس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، ساری دنیا میں ہے. روس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا، انڈیا میں آج بھی کمیونسٹ پارٹیز ہیں، سب کچھ ہے. 6+1 7. ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں. ایک تو وہی الفاظ نوٹ کر لیجئے، آپ کا انقلاب جامع ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ.
آل انکلوسیو. اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی. وہی شخص جو مکے کی گلیوں میں ایک مبلغ کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، لوگ گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. وہی بدر اور احد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہے. باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے. کسی نے فکر دیا، کسی نے میدان میں لیڈ کیا. والٹر اور روسو جمہوری انقلاب جو تھا اس کا فرانس کا، میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں. دیور ڈیسک ورکرز، لکھتے تھے بس بیٹھ کے. مارکس اینڈ اینجلس ڈیسک ورکرز، کتاب لکھ دی ڈاس کے بیٹھا. انقلاب تو نہ جرمنی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا، کتاب وہاں لکھی گئی تھی، کچھ جرمنی میں لکھی تھی، کچھ جا کے انگلستان میں لندن میں مکمل کی. انقلاب آیا روس میں. لہذا انقلابی عمل اگر معلوم کرنا ہو، واحد سورس، دس اونلی سورس آف اے ٹرو ریولیوشنری پروسیس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مراحل موجود ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو مرحلوں میں بیان کر رہا ہوں، 2+1، دو انقلاب برپا کرنے کا مراحل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہونا. اقبال کے دو شعر میں نے بہت سنائے ہیں، آج پھر سن لیجیے. اقبال جس طریقے سے کہ انقلاب کا داعی تھا، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، he was not a man of the field. مفکر، وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے اعلیٰ جو سر جھکائے. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. وہ کلیم نہیں تھا، حکیم تھا. لیکن اس کی حکیمی جو ہے، ذرا دیکھیے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے، تلخی. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. یہ سرمایہ دار، کارخانے دار، مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے وہ شام کو. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب. از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب. اور یہ زمیندار اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی برباد ہو گئی. انقلاب انقلاب انقلاب، بڑی پیاری نظم اس کی. لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے، اور وہ کس مقام پہ اس وقت تھا، یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے. گفتند اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد. اے اقبال، ہم نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اپنی دنیا، ہماری دنیا ہے، تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد. نہیں، ظلم ہے یہاں تو انسان کا خون چوس رہا ہے، خون پی رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. گفتند کے برہم زن، اچھا تو توڑ دو پھوڑ دو. یہ توڑ دو پھوڑ دو کا لفظ ہے کہ جو آیا ہے شاہ ولی اللہ کے ہاں، فک و کل نظام، پورے نظام کو توڑ دینا. یہ دین الحق کا اظہار جو ہے، جس کو وہ عمود کہتے ہیں، پورے نظام، فک کھول دینا. یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے، جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فک و کل نظام، توڑ دو پھوڑ دو. توڑ دے پھوڑ دے کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلے تو ذرا درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کرو. دعوت ہے، تبلیغ ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، اپیل ہے، دلیل ہے. کوئی پاگل کہہ دے سب کرو، کوئی کہہ دے شاعر ہے تو سب کرو، کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو، کسی کو جواب مت دو.
تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم پھول پیش کرو، تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو۔ درویشی درویشی درویشی، یہ 12 برس حضور کے درویشی کے ہیں مکے کے۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن دمادم زن دمادم زن، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے۔ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو۔ تو 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری، اے ٹرولی ریولیوشنری پارٹی، جو اسلامی کانٹیکسٹ میں کہلائے گی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اور دوسرے کانٹیکسٹ، دوسرے تصادم، ٹکرا دو۔ اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج، جو میرا آج کا اصل موضوع ہے۔ میں نے کہا تھا نا، عنوان کیا تھا؟ مردان کار کی فراہمی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار۔ دیکھیے، پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جماعت سازی خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ قومی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، سیاسی سطح پر جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، رفاہی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، علمی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے، لیکن نظریاتی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں۔ یہ مشکل اس کے اندر 2 طرح کی آتی ہے۔ لوگوں کی مزاج مختلف، ذوق مختلف، ذہنی سطح مختلف، سمجھ کا اور فہم کی گہرائی مختلف، ان سب کو جوڑنا ایک حیوانوں کا غلہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان لوگ جو ہے کاغان واغان سے، ضلع غازی خان سے کئی 100 بھیڑوں بکریوں کا غلہ چلا آ رہا ہے، ایک کتا ہوتا ہے ساتھ، ایک جو لے کے چل رہا لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک کتا، وہ کتا ادھر سے کوئی ذرا ادھر گیا ادھر، سب ٹھیک رہتا۔ یہ انسانوں کا غلہ جو ہے بنانا، ان میں سے تو ہر ایک جو ہے سقراط بقراط ہے، ہر ایک کا اپنا فہم ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے، ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے اور خامخواہ پھرنے خواہ بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، ہر چیز میں، میری خودی، میرا خیال، میرا نظریہ، جناب میرا نظریہ یہ ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور، اور سرور ہے، یہ نشہ ہے، سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اگر یہ فریب جو ہمیں ہے، میں اور میں میرا، تو آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ بہرحال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سرپاس کر کے، کراس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے۔ انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے؟ 5 دن لیجیے۔ نمبر 1، کامل نظریاتی ہم آہنگی۔ نمبر 1، فکر، سوچ، نظریات، خیالات، پھر ان کا صغرا کبرا، ہم آہنگی یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، سوائے انقلاب کی آرزو کے کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے۔
یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں. جھانکو اپنے سینوں کے اندر، کہیں کوئی اور وہاں پر بتخانہ تو آباد نہیں ہے، کوئی اپنی لیڈری کا سودا تو نہیں ہے، کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہیں نمایاں ہونے کا جذبہ تو نہیں ہے، کہیں شہرت کے حصول کی آرزو تو نہیں ہے. سینے اور دل کا ہر آرزو سے پاک ہو جانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے، کافر سے مقابلہ ہوا ہے، کافر کو زیر کر لیا ہے، اس کے سینے پر سوار ہیں، خنجر بھونکنے والے ہیں، وہ منہ پر تھوک دیتا ہے تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. حیران ہے وہ. I have added insult to injury. یہ کیا ہوا؟ فرمایا میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے مار رہا تھا تمہیں. اب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے، میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتاً للہ نہیں ہوگا قتل. جنگ کی حالت میں جہاں تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو، ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یا ادھر یا ادھر. لیکن یہ انٹراسپیکشن، اپنے اندر جھانکنا، اس وقت بھی، اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیش نظر رکھنا. نمبر 3، انقلاب کے لیے تن من دھن، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے آمادگی ہی نہیں، انتہائی شوق. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ جو فرمایا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہے وہاں یا نہیں. اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے مقام پر پہنچے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا انقلابی کارکن ہوں. نمبر 4، نظم کی پابندی کے لیے اپنی انا اس کو کچل دینا. لسن اینڈ اوبے، سم و طاعت. اور 5ویں، انتہائی مضبوط نظریاتی عصبیت، یعنی جذباتی وابستگی. یہ میرا بھائی ہے، یہ انقلابی کارکن ہے، میرا حقیقی بھائی ادھر رہے، یہ ہے میرا بھائی. یہ عصبیت، نظریاتی عصبیت. یہ 5 جب تک، جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ میں کیا کہتے ہیں، کامریڈ. یہ کامریڈ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے صرف بہت اونچا. اگر نہ ہو تو انقلاب برپا نہیں ہوگا. These are the 5 prerequisites. ہدف، یہ لوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جماعت کے اندر. اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی. نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل. اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ، وہ توحید ہے. لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں. آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے. اس کے 3 اسپیکٹس ہیں. وہ جو میں نے کہا تھا، انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹیو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے. سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط اللہ کی. انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک
بدترین کفر، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ سیاست ہے۔ معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ صرف اس کا ہے۔ جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت، ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو شیخ سعدی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے۔ بندہ مومن امین، حق مالک است، اقبال کہتا ہے امین۔ یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں، ہو آر یو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اموالنا ہمارا مال ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ آج کا کیپٹلزم ہے، مال، کیپٹل۔ میں نے تو کسی کی خوش آمد نہیں کی، آ کر سود کے اوپر قرض مجھ سے لے، وہ خود آیا تھا لینے، لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ all human beings are absolutely equal. No one is superior, no one is inferior. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر، نہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی، اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ ہے انتظامی معاملہ ہے، ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا ایک کا۔ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لیں آپ۔ پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لیں، وہ الگ بات ہے۔ وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے، ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ ایکول نہیں، یہ انتظامی معاملہ۔ ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا۔ کسی نے علم زیادہ حاصل کیا، زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی خادم خلق زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی تقویٰ کے اندر دین کے اندر آگے نکل کے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، الا بالتقویٰ۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مرد ایک عورت سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو، سول وار۔ وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤدرن اسٹیٹس۔ آج بھی کتنی بڑی لعنت ہے ہندوستان کے اندر، کاسٹ سسٹم۔ یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی براہمن ہوں، وہی سی ہی کانٹ سٹ ود می۔ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں۔ جتنے فسادات ہندو مسلم فسادات وہاں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو کا ہوتا ہے۔ پوری پوری بستیاں جلا دیں۔ وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں۔ وہ شودر جو ہے وہاں، دلت جو ہے وہاں کا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز کا حال ہے۔ یہ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا؟
لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق، اسی لیے ایجیولس نے کہا نا، وہ فقرے لیے اس نے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. واحد مطلوب و مقصود کیا ہو، وہاں میں نے کیا کہا تھا، انقلاب عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی. اس میں اسلامی رنگ کیا ہے، واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، بس. ناٹ ایون ریولوشن، ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جدوجہد کرے. نصب العین اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے، وہ تو جنتوں میں ہیں، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں. اور باقی منتظر ہیں کب ہماری باری، منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا. وہ جلدی سے مجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے، بڑی بات نہیں، منتظر ہیں کب اللہ ہماری باری لے آئے. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی، میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں، بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے. سورہ فتح کی آخری دو آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ تو وہی آیت آ گئی. اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا. ان کی کیفیت کیا ہے، جس کو میں نے کہا تھا نا، عصبیت نظریاتی. یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاہے باپ ہے، نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپچی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس سے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سمجھ خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت. وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا،
ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چھڑا کر پسپائی اختیار کی۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور اس کے بعد اذلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت، تمہارا دلی تعلق اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف، تو یہ حزب اللہ ہوگی، then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے، اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے۔ یہ 5 اسلامی انقلابی جماعت کے لوازم ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے، جماعت بنے گی افراد سے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فرد۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تکرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا، عام طور پر اسے عیب سمجھا جاتا۔ تکرار بھائی کوئی الفاظ بدل کے لاؤ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، میں بتا چکا ہوں۔ اظہار دین الحق کے لیے کتنی اصطلاحات آ گئی قرآن میں، 6-7 تو میں نے گنوا دی آج بھی۔ لیکن پھر بھی وہ 3 آیتیں جو کہ تو آئیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو۔ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پنہا ہے، پورا میں خانہ پنہا ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ تعلی ہے غالب کی۔ قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے، گنجینہ معنی کا طلسم۔ اب حیران آپ ہوئیے، حضور کا مقصد بعثت 3 دفعہ، اس کے لیے افراد کی تیاری 4 دفعہ، 4 اصطلاحات قرآن میں 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، اکثر سورت آیتوں کے آخر میں اللہ کے 2 اسماء آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، وَهُوَ الخبیر العلیم، یہی ہے نا، وَهُوَ العزیز الحکیم، وَهُوَ السمیع البصیر، دو۔ صرف قرآن مجید میں ایک صورت یہ ہے جہاں 4 اسماء آئے ہیں ایک آیت کے اندر، اور سورہ حشر ہے اس میں 8 آئے ہیں۔ اور سورہ حدید ہے اس میں 4 آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حشر میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہاں 4 آئے ہیں۔ یہ جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، 4 آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ سب کی نسبت ان 4 ناموں سے ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ 3 جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ۔
سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو گیا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان۔ اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور جو چار نام ہیں اللہ کے، الملک، بادشاہ کا فرمان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے، ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے۔ الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور الحکیم ہے، تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، وَيُزَكِّيهِمْ القدوس، يُعَلِّمُهُمُ الکتاب، یہ العزیز، والحکمہ الحکیم۔ ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ۔ پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیو، انہی میں سے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ چار آ گئے، کوئی چیز، تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ دو رکوعوں کے بعد آ گیا اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور، محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وہی چار چیزیں۔ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں۔ باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا نقل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپرووڈ شمار ہوگی، اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، غلط تو نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، اب ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے، کیونکہ تین جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں بھی آ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ان پر آئیے، دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں
ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے. یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا مرکز محور قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں نا. یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تزکیہ، یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے. اور حکمت، یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے. حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے. کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے. حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اور تزکیے کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام ہے. اب آئیے، یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شعر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن، لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات. قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ. یہ یاد رکھیے، حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے اپنا وعظ نہیں کہا. بہت کم شاذ، جہاں گئے قرآن سنایا. کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنایا ہے، کہیں خود گئے ہیں قرآن سنایا. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے. یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے. سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے، کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نہیں ہو گئی ہے، کسی بھی صحت اور سلامتی برقرار ہے، وہ کھینچے گی، اس کشش محسوس کرے گی. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا سورس ایک ہے، یہ گرائی ہے. روح ہماری کہاں سے آئی؟ اللہ سے. کلام کہاں سے آیا؟ قرآن، اللہ سے. از قیامی آئی آواز دوست، یہ کس میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ روح کھینچی جاتی ہے. ہاں، مردہ جو ہو چکے، جن کی روح مر چکی، جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں، اندر روح دفن ہو چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا. ابو جہل پہ نہیں ہوگا، ابو لہب پر نہیں ہوگا. جس کی روح، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر یہ روح اندر زندہ ہے، یہ کھینچے گی. یعنی اب اس کے لیے لفظ استعمال، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ قرآن ہے. اس کے لیے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے، آج پھر ایک مکمل بات ہو جائے. 5ویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے مکسچر ہے ایک، اس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ جو ہوتا ہے، جو لیتھ وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے، اور اس میں لکڑی کا برادہ ملا دیا گیا. علیحدہ کرو. اب کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ ہٹائے اس کا، پھر بتایا دیکھو ایسے کرو، میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اس کو چلاؤ، اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا. اس معنی میں قرآن کو ایک میگنیٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا، گھمانا، بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا. ایک ہے اس پر ریسرچ ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس کے لیے قوطہ زنی ہے، اس کے لیے بلندیوں میں جانا ہے، وہ نہیں ہے. ابھی تو یہی ہے. یہ قرآن اپنی سطح کے اوپر جو شے رکھتا ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے، سطح پر ہے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو ہے، آئل ٹینکر، وہ ٹوٹ جائے تو جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ سطح پر رہے گا، اندر نیچے تو نہیں جائے گا نا، وہ سرفیس پر رہے گا.
تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھینچ لینے والی شے جو ہے وہ اس کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یاد آتا ہے کوئی از کجا می آئے دین آواز دوست، یہ قرآن سے کھنچتے ہیں۔ تو قرآن کو گھماؤ پھراؤ اس میگنیٹ کے طریقے سے زیادہ بڑے پیمانے پر، تاکہ سلیم الفطرت لوگ جو ہے وہ کھنچ کر چلے آئیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے، داعی بن گئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہ قرآن اس کی یہ تاثیر ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، معاشرے میں سے صالح جو فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں کھینچنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا۔ اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم، تزکیہ۔ تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ یہاں تو موسیقی کا روایت ہے، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی، کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی، دی ڈیوائن میوزک۔ تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا ہے، دھمال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ تزکیہ کیا ہے تو جان دیجئے۔ یہ جامع ترین اصطلاح ہے، لیکن میں اسے آپ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی۔ لیکن عمل کہتے کسے تزکیہ؟ یہ باغبان کا ایک عمل ہے۔ ایک باغبان ہے، اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے درخت ہیں۔ وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہے، جھاڑ جکاڑ ہے۔ وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کے باہر پھینکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے، یہ پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو جو رکاوٹ ہے اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا۔ انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ۔ اب دیکھیے، انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے۔ ایک معنوی وجود ہے ہمارے اندر۔ اس معنوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو 4 حصوں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے۔ تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا، اس فکر میں جو غلط عنصر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اگر یہ فکر کی غلطی موجود نہیں تو آگے نہیں، آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا نفس امارہ ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھڑکاتا ہے۔ تزکیہ نفس۔ پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب۔ یہ الفاظ یاد کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں، پھر اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھے لوگوں کی آئے گی۔ پھر روح ہے،
روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے۔ یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح، میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بھڑکانا، یہ 4 کام ہے جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا۔ تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر 1، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے، اصل مسئلہ تو فکر کا ہے، فکر غلط ہے ساری بات غلط ہو جائے گی۔ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے۔ نوٹ کر لیجیے اس سے۔ اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے، کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے بیان نہیں کی، ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم۔ یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا؟ ہاؤ ہی واز اوور آڈ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور قدیم ہے۔ یہ وہ فلسفے نہیں ہے جو بدلتے رہے، بدلتے بدلتے رہے۔ حکمت لا یزال است قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں۔ آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں۔ اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گویم آنچے در دل مزمرست، صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ اسے کتاب نہ سمجھے، کچھ اور ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے بھائی، کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں۔ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، جیسے اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن، یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے۔ اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے۔ حکمت تک رسائی کرنی ہے، غوطہ زنی کرنی پڑے گی، پوری زندگیاں لگانی ہوگی۔ ہاں سبق حاصل کرنا ہے، تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے گا۔ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، زندہ و پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام، وہی شان اس قرآن کی ہے۔ اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نفس پر جا کر اس نے قدغنیں لگائی، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر کا انقلاب آ گیا۔ Now he is a changed person altogether۔ قرآن سے زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے۔ حضور کی 2 حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر۔ حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے،
صحابہ نے پوچھا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ اور اقبال کیا کہتا ہے؟ کشتن ابلیس چیزیں مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے۔ جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے۔ جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے۔ خوشترا باشد مسلمان اشکنی، ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو، یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ کیوں بجاں در رفت، وہی بات، جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد، جہاں دیگر شد۔ یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، تطہیر فکر۔ اب تیسری بات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ دیکھیے ایک بات تھوڑی سی بس سمجھا دوں، بہت سے بزرگ جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مارتے رہتے ہیں، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت بندی کے لیے، پھر کہاں پڑھے گا؟ سبب کیا ہے؟ اس میں خدا پر یقین نہیں ہے، تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو۔ تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ پہلے تطہیر فکر کرو گے تب نماز اندر سے ابھرے گی، پھر ضیاء الحق کے آرڈیننس کی طرح سے نافذ نہیں کرنی پڑے گی نماز۔ یہ ہے اصل میں تطہیر فکر، تزکیہ نفس۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، عجیب بات ہے، اندر سے شریعت کی طلب ابھرنے لگتی ہے، اندر سے خود بخود۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یسألونک 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 یسألونک، کیوں؟ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک یسألونک یسألونک، کیوں؟ جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے، اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو رہی ہے۔ اب نماز کا حکم دو گے وہ پڑھے گا، نماز تو اس کے اندر سے آ گئی ہے، اگ گئی ہے، خود اگائی ہے، صرف شیپ دینی ہے آپ کو اس کو، تو اس کے وجود میں سے سر اوپر سے ابھر آئی ہے۔ اسی لیے تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب۔ اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھیے، کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے، کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ اگر کسی کو طلاق دی ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کوئی رشتہ وشتے کی بات نہ کرو، نکاح جو ہے بعد میں ہی ہوگا جب کہ عدت پوری ہو جائے۔ کتاب سے مراد یا قانون، تو یہ ہے اصل میں لفظ جو کتاب یہاں آیا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں، آیات قرآنیہ وہ تطہیر فکر کا ذریعہ بنتی ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گھستا ہے۔ اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تو اب ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ اندر سے ابھرے گا۔ شریعت خود بخود گویا کہ اب کھیتی تیار ہے، بیج ڈالو،
جب کھیتی تیار نہیں ہے، اندر خبث بھرا ہوا ہے، جو آپ کی مٹی ہے وہی اس کے اندر ہی خرابی ہے، تو آپ کا بیج بھی ضائع جائے گا۔ حل آپ نے چرائے نہیں، بیج ڈالا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہی وجہ ہے آپ دیکھیے شروع میں احکام کیوں نہیں آئے؟ شروع میں وہ کام ہو رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ دو کام مکے میں ہو رہے ہیں۔ یعلمہم الکتاب مدینے میں آ کر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت، سورہ نساء، سورہ مائدہ، شریعت کی ہے۔ تو یعلمہم الکتاب، اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ، یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں، آج کے دور کی ہائیسٹ شے یہ حکمت ہے۔ لیکن ابھی جب کہ انسان اپنے شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا، پہلے تفصیل سے آ چکی ہیں یہ باتیں، حکمت وہاں تھی ہی نہیں، احکام ہی احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، حضرت موسیٰ کے عہد تک کا معاملہ یہ ہے۔ حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، تورات صرف احکام، انجیل میں حکمت بھی ہے۔ قرآن میں آیات بھی ہیں، تزکیہ کا عمل بھی ہے، قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کا جزو لا ینفک ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی۔ تو چاروں چیزیں قرآن میں، البتہ حکمت کو اب سمجھیے کہتے کسے ہے حکمت؟ حکمہ، کوئی چیز مضبوط ہو گئی، پختہ ہو گئی، اسی سے نسبت استحکام، کوئی چیز مضبوط ہے، وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے، مستحکم طاقت۔ یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی۔ حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا، اور عرب قوم بحیثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی، اسی لیے حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے ثریا پر بھی ہوگی، اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا۔ اور گمان یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ عرب جو ہے فلسفی نہیں تھے، منطقی نہیں تھے، سلیم الفطرت لوگ، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی، لہذا قرآن کی دعوت ان کے دل میں جا کر لگ گئی۔ ایرانی فلسفی تھے، یونانی فلسفی تھے، ہندی فلسفی تھے، چینی فلسفی تھے، پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھی ساتھیوں میں سے کچھ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہے۔ وہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت والا نہیں تھا، ان میں عمل کا مادہ، جوش، جذبہ، ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے، زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مہمان آ گیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے، باپ کا قاتل بھی آ گیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے، حرم میں دیکھ لیا باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ حرم میں، یہ ان کے اوصاف کچھ تھے، فطرت کے قریب تھے لوگ، لیکن حکمت نہیں۔ لیکن البتہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔
میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں 6 صفحے کا ایک مضمون ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ حضور کے زمانے میں 2 ہی چیزیں تھیں اصل، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، خلاص۔ قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، درمیان میں جنکشن کیا ہے؟ قلب۔ قرآن سے ایمان اور ایمان کا مظہر جہاد۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ بعد میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی، سلطنت بن گئی، اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی۔ جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا؟ دفاع، یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی۔ یہ نوعیتیں بدل گئی ہے، ایمفیسس بدل گیا۔ اس کے بعد علم میں قرآن پیچھے، حدیث اور فقہ آگے۔ اس جگہ ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لین دین ہے، قانون چاہیے، قاضی چاہیے اور مفتی چاہیے، وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی۔ لہذا گریجولی اینڈ گریجولی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ، یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا ذریعہ۔ خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے، ہندوستانی۔ دیکھیے عرب سے نکلا اسلام، دائیں بائیں، بائیں وہ گیا، فلسطین کراس کیا، سینائی کراس کیا، مصر لیبیا ہوتے 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 موریطانیہ۔ یہاں کیا تھا؟ کلچرل ویکوم تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی زبان تھی، لہذا عربی چھا گئی، عرب کلچر چھا گیا، سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عربک۔ یہ نہیں کہ وہاں زبانیں نہیں تھی، بربر زبان تھی، اپنی ایک بڑی زبان تھی، تہذیب تھی۔ مشرق کی طرح جب اسلام چلا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چنا ایران بیٹھا ہوا تھا۔ ایران کا فلسفہ، ایران کی زبان، ایران کا ادب، ایران کے ادب عالیہ، لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تمدن عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا۔ ایرانی تہذیب، ایرانی زبان، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے ذریعے سے گیا۔ ہندوستان میں جتنے عرصے مسلمان ہم حکمران رہے، ہماری کوڈ لینگویج پرشین تھی، ناٹ عربک۔ یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی، اس کو میں نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا تھا۔ جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لا کے دی تھی بانگ درا، اور میں پڑھتا تھا اس کو، کچھ ترنم سے پڑھتا تھا، کچھ کیونکہ ترنم دے رکھا تھا اللہ نے مجھے، اب تو نہیں ہے، تھا کبھی تو سمجھ میں آتا بھی تھا، نہیں بھی آتا تھا، لیکن ایک شعر چپک گیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دس از دی essential ریزن زوال اسلام قرآن مجید سے دوری۔ خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر۔ عوام اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ لہذا بہتر ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ اور فلسفہ، جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا، حکمت ختم ہوئی، تو فلسفہ یونان آ گیا، اس کے ڈنکے بجے۔ اب اس کے بعد ہر شخص پڑھا لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آئیڈیلزم ہے اور خواہ وہ ریئلزم ہے۔ یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا۔ اقبال وہ شخص ہے کہ جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر
گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن. پلٹو اس کی طرف. اور فارسی میں جو بات اس نے کہی، خار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان امت تو جو ذلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث. شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خام خواہ شکوہ آسمان کا، گردش فلک یا دوسروں کا شکوہ. اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندہ. یہ کتاب زندہ ہی ہے، اسی کے لیے رجوع. یہ میں نے جو اپنے 50 برس بسر کیے ہیں علی وجہ بصیرت کیے ہیں، یوں نہیں کیا ہے. یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا جو ہے، میں کوئی دارالعلوموں کے پاس جو ہے فارغ التحصیل نہیں تھا. یہ کوئی روایتی درس نہیں تھا، یہ روایتی درس نہیں ہے. یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے اور اب اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو تو اسی کے ذریعے سے ہو. اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میں تربیت کے اندر تنظیم کا لفظ بھی آیا تھا، اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی اس کی تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے. جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die. کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب پہلے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ، واٹس دی وزڈم، کیا حکمت ہے اس میں، تو یہ فوج کہلائے گی، کیا کہلائے گا. یہ تمہیں ٹکرانا ہے حکومتوں سے، تمہیں انقلاب لانا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فوج بھی انہی کا حکم مانے گی، ایک حد تک تو مانے گی. ایک وقت میں آ کر البتہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے. کب تک ماریں گے؟ لیکن یہ کہ شروع میں تو مارے گی لازماً مارے گی. تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی اسی طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے. آرمی ڈسپلن، ملٹری ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے. بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے، لسن اینڈ اوبے. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم مجھے بہت پسند ہے. کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی امریکہ کے اندر، اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ 600 سواروں کا ایک دستہ تھا، اسے حکم دیا گیا چارج دی لائٹ بریگیڈ. یہ لائٹ بریگیڈ جو ہے چارج کرے، حملہ کرے. اور انہیں معلوم تھا cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them. اس میدان کے داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، سامنے بھی توپیں تھی. Volleyed and thundered. توپیں جو ہے وہ گولوں کے بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور تھنڈرڈ جو گولوں کی توپوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیال یہی ہوا کہ someone has blundered، کسی نے بڑی غلطی کی. But there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 ختم. آرمی اس کا نام ہے. اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سمع و طاعت کی اس طرح استعمال کی. البتہ اس میں تربیت کے 2 آتے ہیں مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نو فارمل آرگنائزیشن واٹس ایور. You have come to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he is the messenger of Allah. You have to obey him. That's all. ایمان کا تقاضا، یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے. وہ تو معصوم ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطیعوا الله واطیعوا الرسول واطیعوا الله واطیعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبین. تو پہلی جو اطاعت ہے سمع و طاعت، وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف
ایمان کا لازمی تقاضا حکم ماننا، سمپل. فطری لوگ تھے، اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. حضور نے جب ایک مجلس مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا دیکھو مسلمانوں، ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے، لشکر نہیں قافلہ، اور وہ مال غنیمت سے لدا پھدا ہوا، مال تجارت سے، اور اس کے بعد محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں. ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا. ناؤ ٹیل می، مجھے مشورہ دو، اشیرونی، کدھر چلے؟ ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے، ان کا کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لے، تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہو جائے. اور حضور دیکھیے ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا ہمیں، پھر لشکر سے لڑ لیں گے. اب اللہ کی مشیت اور ہے، رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے. بار بار کہہ رہے اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دو. مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. نہیں، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کا ارادہ ہو ہم حاضر ہیں. ابو بکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں. حضور پھر بھی کہہ رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار. او یہ ہماری طرف اشارہ ہے. کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. دیٹ واز دی پرومس. ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، یہ تو حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو. ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے. قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی. تب انہوں نے کہا کانک تعنینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. اور پھر جو پیارے الفاظ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ، کہ نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے؟ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اور اگر آپ برق غماد تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک. اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے. تو بہرحال اصل جو بنیاد جو تھی سم و طاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان. لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جب کہ مکے سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن شروع کیا. اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا. اے فل کانسٹیٹیوشن آف اے ریولوشنری پارٹی، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پر. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ. اور اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی
تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ اپنا ضرور دیں گے، اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے۔ دس از دی موسٹ پروفاؤنڈ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ۔ اتنی لمبی حدیث، اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے۔ کس قدر ناقدری ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ رفع یدین نہیں کیا، یہ غور ہو، تم غور ہو، یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ۔ چیزوں اور یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی، متفق علیہ، اتنی مفصل۔ یہ ہے اصل میں وہ نظم، اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی۔ اس ڈسپلن کی مشق کیسے ہوئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت۔ 12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے۔ اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم و طاعت کی ممکن نہیں۔ اب بلایا جا رہا ہے خباب بن الارت کو، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے انگارے بچھا دیے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ 2-4 کو مار کے مرے گا۔ بلی کو بھی آپ گھیر لیں، کہیں کارنر کر لیں، وہ آپ کے اوپر آئے گی، آپ کی آنکھوں پر آئے گی، کیا شے ہے وہ، لیکن اجازت نہیں۔ اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی، ناممکن۔ پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا، ہاتھ نہیں اٹھانا، بس۔ یہ سم و طاعت کا، اور یہ اس کے لیے ایکسرسائز تھی، جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر، اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے۔ وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر کہ سب سے پہلے تو بانشہ درویشی در ساز و دوادن زن، اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مرنے کو بھی تیار ہے۔ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جب زن، تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں طے کرائیں، اور اللہ کا دین جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔